محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت، ان کی فکر سے وابستگی نصیب فرمائی ہے. سید الشہداء کی اس فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کی جانثاروں میں قرار فرمائے، ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں میں قرار فرمائے، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت اور ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، نظر لطف امام کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ نے اسلام کو انسانوں کے لیے چنا ہے. خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ دعویٰ فرماتا ہے کہ کوئی سعادت ایسی نہیں ہے، کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے مطلوب ہو اور وہ قرآن کریم کی ہدایت سے حاصل نہ کیا جا سکے. جو بھی دین مبین کی ہدایت کو حاصل کرے گا وہ سارے کمالات کو حاصل کرے گا. ان کمالات میں انفرادی کمالات بھی ہیں کہ کوئی کس طریقے سے اپنی ذات کے اندر کامل ہوگا، کیسے وہ تمام انسانیت کے فضائل کو حاصل کرے گا. اسی طریقے سے اجتماعی کمالات بھی ہیں، معاشرہ کیسے اچھا ہوگا، معاشرے کی سعادتیں کیسے حاصل ہوں گی. اور گرچہ ظاہری طور پہ ایسا ہے کہ معاشرے کی سعادتیں کبھی علیحدہ ہوتی ہیں، فرد کی سعادت علیحدہ ہوتی ہے، اور مختلف فلاسفرز کے اندر اس بات کے اوپر کافی گفتگو ہوئی بھی ہے کہ آیا معاشرہ علیحدہ ہے فرد سے یا نہیں، معاشرہ وہی فرد ہیں اور معاشرہ صرف ایک عنوان ہے. تو اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہمیں معلوم ہے کہ بعض اوقات کوئی قوم ایسی ہوتی ہے، قوم ہونے کے ناطے اچھی ہوتی ہے، فرد کو دیکھتے ہیں فرد اچھا نہیں لگتا، اور بعض فرد اچھے ہوتے ہیں، قوم کو جمع کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں نہیں وہ قوم کو اتنی اچھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اب میں اس کی مثالیں دے کر کسی ایک قوم کی خوبی یا برائی کو بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس طرح سے ہوتا ہے. دین مبین کے اندر یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. تو مثلا فرض فرمائیے اگر دین مبین ہمیں حکم دیتا ہے کہ نماز شب پڑھو، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ بھئی یہ جو نماز شب ہے یہ انفرادی سعادت لے کر آئے گی
یا معاشرتی سعادت لے کر آئی ہے۔ میں اگر نماز شب پڑھوں، میں دعائے کمیل پڑھوں، اللہ کے حضور راز و نیاز کروں، اس سے مجھے فائدہ ہوگا یا معاشرے کو فائدہ ہوگا؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ تعلقات اتنے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو علیحدہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایک آدمی بے نمازی ہو، خود بخود معاشرے کے اوپر برا اثر پڑے گا، اور ایک آدمی کمال حاصل کرے تو خود بخود معاشرہ اس سے بھلائی اور سعادت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ رابطہ بہت اہم رابطہ ہے۔ چند نکات سے اس کے اوپر توجہ دی جا سکتی ہے۔ میں اپنے موضوع کے اوپر بہت تیزی سے واپس آنا چاہتا ہوں، جس کو کل شروع کیا تھا، لہذا میں اس کی مزید تشریح عرض نہیں کروں گا، اور صرف چند جملات عرض کرتے ہوئے ہم کل کے موضوع کے اوپر واپس آئیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرد۔ یہ جو انسان کی زندگی کے اندر فردی اور معاشرتی رابطہ اتنا شدید ہے، مثلا ایک آدمی نماز اچھی پڑھے، دعا اچھی پڑھے تو معاشرے پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اس سے ہمیں کچھ نتائج حاصل کرنے چاہیے تھے۔ وہ نتائج یہ ہیں کہ یہ جو آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ بھئی ملک کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے، اور اس خرابی کو حل کرنے کے لیے بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں، بڑے بڑے سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کوششیں کی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، پھر بھی دیکھتے ہیں مشکل حل نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ عوامل کے اندر گہرائی تک نہیں پہنچتے۔ عوامل کے اندر گہرائی ہے، اور وہ گہرائی انسان کی زندگی تک آتی ہے۔ میں بہت تیزی سے ایک مثال عرض کروں، گرچہ اس میں وقت زیادہ نہیں لگانا چاہتا۔ مثلا فرض کیجئے کوئی معاشرے کے اندر چوری کو روکنا چاہتا ہے، کسی معاشرے میں چوری کو روکنا چاہتے ہیں، یا ہم معاشرے کے اندر کرپشن کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو بھئی معاشرے کے اندر چوری ہو رہی ہے یا معاشرے کے اندر کرپشن ہے، اس کا حل کہاں پر ہے؟ تو بہت سادہ حل یہ ہے کہ بھئی آپ پولیس بڑھا دیجئے، آپ کرپشن کے اوپر سزا بڑھا دیجئے۔ صحیح ہے، آپ نے پولیس بڑھا دی اور آپ نے کرپشن کے اوپر سزا بڑھا دی، لیکن اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ چوری اور بڑی ہونے لگتی ہے، اور وہ جو کرپشن ہوتا ہے وہ پھر پولیس میں بھی آ جائے گا، ادھر بھی کرپشن آ جائے گا۔ تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ بھئی چوری اور کرپشن اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر آپ پیسہ دے دیں تو مشکل حل ہو جائے گی۔ تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جن معاشروں کے اندر پیسہ ہے وہاں کیا چوری نہیں ہوتی؟ وہاں صرف ایک فائدہ ہوتا ہے، چھوٹی چوری نہیں ہوتی، بڑی چوری ہوتی ہے، بہت بڑی چوری ہوتی ہے۔ چھوٹا کرپشن نہیں ہوتا، بہت بڑے سطح کے اوپر کرپشن ہوتا ہے۔ یعنی مثلا اگر ہمارے یہاں کرپشن یہ ہوگا کہ وہ پولیس والا 50 روپے لے لے، 100 روپے لے لے، 500 روپے لے لے، چھوڑ دے، وہاں پہ یہ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ یہ ہوگا کہ جس نے کرپشن کرنا ہوگا وہ کئی $100 ملین خرچ کر کے اپنے کرپشن کو قانون سے پاس کروا لے گا، قانون سے پاس کروا لے گا۔ پھر وہی کرپٹ پریکٹس اس ملک کے اندر قانونی طریقے سے ہو رہی ہوگی، قانونی طریقے سے ہو رہی ہوگی۔ اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی جو اگر کوئی واقعاً اس نظر سے معاشروں کو دیکھنا شروع کرے تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہاں جو کرپشن ہے اس کے اندر ایک عجیب گہرائی ہے۔ تو اب مثلا کرپشن ختم کرنا ہے، آپ نے چوری کو ختم کرنا ہے، تو پھر اس کا حل کہاں تک جائے گا؟ تو ہم کہتے ہیں اس کا حل اس میں نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ پیسے کو عزت کا معیار مت بننے دو۔ میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جب تک پیسہ عزت کا معیار ہے، لوگ پیسہ لینے کے لیے چوری بھی کریں گے، کرپشن بھی کریں گے۔ کیوں؟ عزت تو سب کو چاہیے، اور یہ بالکل طبیعی بات ہے، نیچرل بات ہے۔ کوئی بے عزت نہیں ہونا چاہتا، سب عزت چاہتے ہیں۔ تو اگر پیسے اور عزت کا تعلق جڑ گیا اور یہ ہوا کہ بھائی جس کے پاس پیسہ ہے اس کو عزت ملے گی، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ تمہیں پانی میں اس صورت میں دوں گا کہ تم فلاں ظلم کرو، تو یہ سمجھیں ظلم تو بڑھے گا، پھر لوگ پانی تو پینا چاہیں گے نا، پھر تو ظلم کریں گے۔ اگر آپ نے اندر کی ایک طبیعت ہی نیچرل ایک ڈیزائر ہے کہ مجھے عزت ملے، اس نیچرل ڈیزائر کو آپ نے کنیکشن دے دیا پیسے سے، اگر آپ نے یہ کیا، اب کوئی فقیر صبر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بھئی اگر فقیر کو عزت مل رہی ہوتی تو وہ عزت لے کے صبر کر سکتا تھا،
اب اگر فقیر کو بے عزتی بھی مل رہی ہے تو کوئی فقیر کیوں صبر کرے؟ اب کہاں سے صبر کرے گا؟ اب تو فقیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عزت بھی گئی ہاتھ سے، اور عزت تو بہت نیچرل ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی جو یہاں پر ہے وہ پولیس لگانا، قانون بنانا، سزا دینا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے صرف اور پھیلتا چلا جائے گا۔ صرف ایک کام کر لو، عزت پیسے سے نہ ہو، عزت انسانیت کی بنیاد پر ہو، بس۔ جیسے ہی آپ نے یہ کام کیا، آپ نے کہا بھائی عزت سب کو ملے گی، چاہے پیسہ ہے چاہے پیسہ نہیں ہے، اب فقیر بھی صبر کر لے گا، عزت تو مل رہی ہے نا کم از کم۔ عزیزان محترم، ہمارے معاشرے میں تو صورتحال اتنی بری ہو گئی ہے کہ دینداروں کو بھی جب ہم جج کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اس کو عزت دینی یا نہیں دینی، تو یہ سوچ کے کرتے ہیں اس کے پاس پیسہ کتنا ہے۔ دینداروں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ کا بھائی ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کو ابھی ڈیل کریں گے، تھوڑی دیر میں بات کریں گے اس کے اوپر۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہو گیا ہے، ہم لوگ مولوی اور عالم اور خطیب کی بھی عزت اس وقت کرتے ہوتے ہیں جب وہ مشہور ہوتا ہے، علم کی بنیاد پہ نہیں کرتے، تقوی کی بنیاد پہ نہیں کرتے، اس کی شہرت، اس کی طاقت، اس کی دولت کی بنیاد پہ کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ سوچئے اگر عزت کا معیار اتنی دور تک غلط ہو گیا ہو تو پھر کون بے عزتی برداشت کرے گا؟ پھر تو ہمیں نبی کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کوئی نبی آئے اور اپنی بے عزتی کو برداشت کرے اور دولت کے پیچھے نہ جائے، ورنہ تو سب جائیں گے۔ اور خود اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا، جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ بچا ہے کوئی؟ یہ عزیزان محترم سب سے بڑی مشکل یہاں ہوتی ہے۔ تو آپ کو رابطوں کو دور تک دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو اسباب، عوامل، جس کو ہم لوگ کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، اس کی چین میں بہت پیچھے تک جانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ جو ہم سوچ رہے تھے کاز اینڈ ایفیکٹ کی چین، وہ چین صحیح نہیں تھی، چین کہیں اور سے لگی ہوئی ہے۔ ورنہ میں آپ کی خدمت میں دعوے سے عرض کر رہا ہوں کہ نہ پڑھے لکھے ہونے سے انسان رشوت سے بچتا ہے، کرپشن سے بچتا ہے، چوری سے بچتا ہے، نہ دولت مند ہونے سے چوری اور کرپشن سے بچتا ہے، بلکہ جتنا وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، جتنا وہ دولت مند ہوتا ہے، بڑی چوری کرتا ہے، بڑا کرپشن کرتا ہے۔ صرف ایک راستہ ہے ہمارے پاس، پیسے کی بنیاد پہ عزت مت کرو، عزت کرو انسانیت کی بنیاد پہ۔ اچھا، اب اس حل میں ایک فائدہ بھی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی یہ حل میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس حل میں آپ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ بھئی سب سے آسان بات ہے، آپ سے جو نیچے ہو پیسے سے، آپ اس کی عزت شروع کر دیں، آپ حل میں شریک ہو گئے۔ کتنا آسان حل ہے۔ ابھی دیکھیے دنیا کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کرپشن، پوری دنیا کے اندر ہے، پوری دنیا لڑ رہی ہے اس مسئلے سے کہ بھئی کریں گے کیا، پتہ نہیں ٹرانسپیرنسی کی لسٹ بن رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ دنیا کے چند ملک ہیں جو مثلا کہنے نسبتاً بچے ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں کے پیچھے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا حل تو بہت ہی آسان ہے، اور یہ دین مبین کی طاقت ہے، یہ دین مبین کی طاقت ہے۔ دین مبین یہ نہیں بتاتا کہ مثلا ہم ایک ایسی بات کہیں گے جو صرف پی ایچ ڈی اسکالرس کو سمجھ میں آئے گی، نہیں، یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ دین مبین ایسی باتیں کرتا ہے جو بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے، لیکن بات اتنی گہری ہوتی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی اسکالر اس کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، پیادہ ایک آدمی پیدل جا رہا ہے، ایک آدمی سواری پہ جا رہا ہے، حکم دیا جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے۔ بھئی اللہ کے رسول، جو سوار ہے وہ پہلے پیدل کو سلام کرے، کیوں؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیدل ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کم ہو جائے اور سوار ہونے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ جائے۔ نہیں، کہا نہیں، جو سوار ہے وہ سلام کرے گا، وہ پہلے سلام کرے۔ جتنی جگہیں ایسی ہیں نا وہاں پہ سب اللہ کے رسول نے ایسا نظام دیا، اور ان کی عزت طاہرہ نے، کہ ہمیں سمجھائے دیکھو بھائی پیسے کی بنیاد پہ نہیں کرنا، اور تم پیسے کی بنیاد پہ کرو گے نا تو جہنم میں جاؤ گے، پھر جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسباب، عوامل کو پیچھے تک جا کر دیکھیے، اور عین ممکن ہے کہ جو دنیا بول رہی ہو وہ بالکل غلط ہو، عین ممکن ہے کہ جو دنیا ہمیں اور آپ کو کہہ رہی ہے سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے، صحیح ایسے ہوگا، وہ بالکل غلط ہو، معاملہ بالکل کچھ اور ہو۔ اور وہ کیوں نہیں سوچ پا رہے؟ چونکہ ان کا دماغ مادے سے نکلتا ہی نہیں ہے، ان کا دماغ مادہ پرستی سے نہیں نکلتا۔ میں کتنا سوچ رہا ہوں کہ اس سے جلدی باہر نکلوں۔ ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔
اس تمام مادہ پرستی کے باوجود، اتنی مادہ پرستی کے باوجود ابھی بھی بعض ممالک کے اندر انسانیت باقی ہے. اتنی مادہ پرستی چھائی ہوئی ہے دنیا کے اندر، بچتا نہیں ہے کوئی انسان مادہ پرستی سے. کسی کو بھی چیک کر لیں، مجھ جیسے کو، تیرے جیسے کو، تو سب پھنسے ہوئے ہیں اس کے اندر. ابھی بھی کچھ نہ کچھ انسانوں کے اندر جذبے باقی ہیں. تو مثال کے طور پر، میں ملک کا نام نہیں لینا چاہ رہا، وہاں مثال کے طور پر ایک ایشو آیا کہ بھئی ہم نیوکلیر پلانٹ کا جو ویسٹ ہوتا ہے، وہ اس چھوٹا سا ملک ہے، اس کے کس علاقے میں اس پلانٹ ویسٹ کو رکھیں، چونکہ ویسٹ کو رکھنا تو خطرناک ہوتا ہے. تو اب جناب علی جب سروے کیا گیا تو سارے شہروں سے پوچھا گیا بھئی آپ کے ہاں رکھیں، آپ کے ہاں رکھیں. تو مثلا ہر شہر نے، کسی نے کہا نہیں نہیں بالکل مت رکھو. ایک شہر نے کہا کہ چونکہ یہ قومی مسئلہ ہے تو ہم لینے کو تیار ہیں. تو ان کے 70% سے زیادہ آبادی نے کہا کہ یہ قومی مسئلہ ہے اور قومی مسئلے کی خاطر ہم قربانی دینے کو تیار ہیں، آپ ویسٹ ہمارے ہاں ڈمپ کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ میں جب یہ بات گئی کہ بھئی فلاں جو ولیج تھا وہ راضی ہو گیا ہے ڈمپ کرنے پر، تو انہوں نے کہا کہ بھئی چونکہ انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے پروپوزل کو تھوڑا سا اچھا کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پروپوزل اب جو بھیجیں گے فائنل ڈیسیشن کے لیے، چونکہ یہ تو صرف سروے تھا، اب ان کی پارلیمنٹ میں جانا تھا، تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر خاندان کو مثال کے طور پر $30,000 بھی ملیں گے. تو انہوں نے پروپوزل بنایا گورنمنٹ نے کہ بھئی یہ جو ولیج تھا جس نے کہا تھا ہم 70% نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ ڈمپ کروانے کو تیار ہیں، تو انہوں نے اس کا باقاعدہ پروپوزل بنایا، ان کی پارلیمنٹ میں گیا، اور جناب علی جب پارلیمنٹ گیا تو انہوں نے پھر دوبارہ اپنی پبلک کو سروے کے لیے بھیج دیا. 50% سے کم پہ اپروو نہیں ہوا، 50% بھی ووٹ نہیں ملے. پہلے 70% کہہ رہے تھے کہ ڈمپ کر لو، پھر ایک دم 50% سے کم ہو گیا، اپروول نہیں ہوا. کیوں؟ اس علاقے کے لوگوں نے کہا تم کیا ہمیں رشوت دے کر ڈمپ کرنا چاہتے ہو؟ ہم تو ملک کی خاطر قربانی دینے کو تیار تھے، تم ہمیں پیسہ دے کے خریدنے کی کوشش کرو، تو تم اپنا پیسہ بھی اٹھاؤ اور یہ ڈمپ بھی اٹھاؤ، کہیں اور لے جاؤ اسے. ابھی بھی کچھ جگہوں کے اوپر عزت باقی ہے، کچھ جگہوں کے اوپر باقی ہے. تو یہ ایک سمبولک ایونٹ تھا دنیا کے اندر کہ بھیا جن لوگوں کو ہم شدت کا مادہ پرست سمجھ رہے ہیں یہ اتنے مادہ پرست نہیں ہیں، ان میں بھی کچھ انسانیت ابھی باقی ہے. تو موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. 15 منٹ کی محنت ایسا نہ ہو بالکل ہی ضائع چلے جائے، یہ بات آپ کی ذہن سے نکل جائے. آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اگر حل کرنا ہے تو حل آپ کے ہاتھ میں ہے. اور حل کیا ہے؟ پیسے کی بنیاد پر عزت نہ دیں، ہر انسان کو عزت دیں. یہ آپ کر سکتے ہیں، اس کو کرتے رہیے تو مشکل حل ہوتی چلی جائے گی معاشرے کے اندر. اور ظاہری عزت مت دیجیے گا صرف دکھانے کی، واقعی عزت برابر کا سمجھ کے کم سے کم برابر کا سمجھ کے واقعی عزت، یہ جو دکھانے کی ہوتی ہے. اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ جو ہمارا اسلام آباد ہے یہ کھوکھلی مسکراہٹ کے لیے بہت مشہور ہے. یہاں کی بیوروکریٹک جو مسکراہٹ ہے، وہ جو بیچنے والوں کی مسکراہٹ ہوتی ہے، یہ اس کے لیے بہت مشہور ہے. نہیں یہاں پہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اصلی عزت کی بات کر رہا ہوں، اصلی عزت کی بات. تو ہم اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی ایک سوسائٹی کو اگر ہم خراب ہوتا دیکھ رہے ہیں، ایک مسلمان معاشرے کو، اور میں نے عرض کیا کہ مسلمان معاشرہ نہیں بلکہ وہ جس فکر پہ ہم قائم ہیں، اس کو بھی اگر خراب ہوتا دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کی اصلاح کیسے ہونی ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ خرابی آتی کیسے ہے، اور دین نے خرابی کو روکنے کا میکینزم کیا رکھا تھا. وہ میکینزم کہیں ٹوٹا ہے، ورنہ خرابی کو نہیں آنا چاہیے تھا اندر. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ جو میکینزم ہے یہ 2 اسٹیجز کے اندر ہے. پہلا اسٹیج تھا ویلیوز کا، اور جو ویلیوز کا اسٹیج تھا اس میں دین مبین نے ہم سے کہا کہ بھئی دیکھو عزت کرو تو تم 3 بنیادوں پہ کرو، علم کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد، اس کی بنیاد پہ. اور عزت نہ کرنا کبھی پیسے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پہ، اور شہرت کی بنیاد پر. اس پر عزت نہ کرنا. کیوں؟ ہم نے عرض کیا کہ بھئی اگر اس پہ عزت کرتے ہیں نا تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے، پھر چیزیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جنگیں یقینی ہوتی ہیں. اچھا جنگ یقینی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں؟ اگر دولت کی بنیاد پہ عزت ملے تو جتنی بھی دولت دنیا میں ہے بہرحال محدود ہے. دولت کم ہے
اور عزت کے طلبگار زیادہ ہیں تو جنگ ہو جائے گی۔ اگر طاقت کی بنیاد پہ عزت ملے تو بھائی طاقت تو کچھ ہی لوگوں کو ملے گی نا، باقی کو تو نہیں ملے گی، تو پھر جنگ ہوگی، اس کا مطلب ہے۔ شہرت کی بنیاد پہ عزت ملے تو شہرت بھی سب کو تو نہیں مل رہی۔ لیکن اب دیکھیں دین مبین نے کیا کہا، دین مبین نے کہا علم کی بنیاد پر عزت ملے۔ اچھا اب علم لینا، کیا کوئی علم کوئی ایسی لمیٹڈ چیز ہے جو اگر 2 آدمی نے لے لی تو کم ہو جائے گی؟ نہیں، علم تو ان لمیٹڈ ہے بھائی، علم تو سب لیتے رہے۔ اگر مثلا میرے پاس 1,00,000 روپے ہوں، میں اتنے لوگوں میں تقسیم کروں تو 1,00,000 روپے کم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میرے پاس علم ہو اور میں اتنے لوگوں میں علم تقسیم کروں تو کیا ہوگا بھائی؟ کوئی مسئلہ نہیں، اور بڑھ جائے گا۔ اچھا متقی ہونے سے تقوی کم ہوتا ہے کیا؟ ایک آدمی متقی ہے، وہ دنیا کو تقوی سکھاتا ہے، تو اس کا تقوی کم ہو گیا، دوسروں کا بڑھ گیا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا، اس کا تقوی بھی بڑھ گیا، لوگوں کا تقوی بھی بڑھ گیا۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے، اس کی بنیاد پہ اس کو عزت ملتی ہے، تو سب کہتے ہیں اب ہم سب بھی جد و جہد کریں گے، تو کیا جد و جہد کم ہو جائے گی؟ نہیں، سب کر لو۔ وہ جو 3 دولت، طاقت اور شہرت ہے نا، اس میں ایک نے جیتنا ہے، 9 نے ہارنا ہے۔ اور یہ جو 3 ہیں، علم، تقوی، اللہ کی راہ میں جہاد، اس میں 10 کے 10 بھی جیتیں کوئی نہیں ہارے گا، کوئی نہیں ہارتا۔ بلکہ میں اس کو ایک اور طریقے سے عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر دولت، طاقت اور شہرت پہ عزت ہو اور لوگ اس پہ لڑیں تو مجھے جیتنے کے لیے باقی سب کو پیچھے دھکا دینا پڑے گا۔ اور علم، تقوی اور اللہ کی راہ میں جد و جہد، اس میں جیتنے کے لیے معیار یہ ہے کہ کتنے لوگ زیادہ لے کر تم آخر تک آئے۔ جو زیادہ لوگوں کو لے کر آئے گا وہ جیتے گا۔ تو ان 3 پر جنگ ہوگی، ان 3 پہ دوستی ہوگی، ان 3 پہ ہمیشہ لڑنا پڑے گا، اور ان 3 کے اوپر دیکھ کے مزہ آئے گا۔ یہ ہو گیا پہلا میکینزم۔ تو اگر کسی قوم نے عزت کا معیار تبدیل کر دیا تو کیا ہوگا؟ ایک ادارہ تھا، مثلا فرضیہ کوئی ادارہ سوچ لیتے ہیں، اس میں عزت کا معیار تبدیل ہو گیا، لوگوں کی ویلیوز تبدیل ہو گئیں، عزت کا معیار تبدیل ہو گیا۔ ایک آدمی پیسہ لے کر آیا، اس کو عزت ملنے لگی، جیسے ہی اس کو عزت ملی وہ ادارے کے اندر چلا گیا، وہ ادارے کے اندر چلا گیا۔ اب میں نے کہا کہ وہ فوراً کیا کرے گا؟ وہ سارے اپنے جیسے لانا شروع کرے گا۔ دولت مند ہے، وہ دولت کو ہی احترام دے گا، وہ بھی تو اپنے اطراف میں ادارے کے اصولوں میں دولت کو لا کے کھڑا کر دے گا۔ سر سے پاؤں تک وہ ادارہ دولت مندوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور سارے ادارے کی ویلیوز ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک طرح سے شکست ہوئی۔ پھر جب وہ دولت مند آئے گا وہ پھر جھگڑے کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا آپ کے سامنے۔ تو یہ میکینزم یہاں سے خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اب دوسرا لیئر میں نے کل عرض کیا تھا، یہ تو ایک ڈیفنس لائن تھی، ایک دوسری ڈیفنس لائن بھی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ایک دفعہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کام دوسرے سسٹمز پولیس سے لیتے ہیں، اسلام وہی کام پبلک سے لیتا ہے۔ دنیا میں تو پولیس بناتے ہیں کہ بھئی پولیس ہوگی جو دیکھے گی، پولیس ہوگی جس سے لوگ ڈریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ہمارے یہاں پولیس کا مسئلہ نہیں ہے اتنا، ہمارے یہاں یہی کام دین اسلام کے اندر پبلک کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ پبلک کی ذمہ داری یہ رکھی جاتی ہے کہ جیسے ہی وہ کام غلط ہوتا دیکھیں، اپنی ذمہ داری کو انجام دیں اور غلطی کا مقابلہ کریں۔ اس کو ہم کہتے ہیں نہی عن المنکر۔ البتہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نام پر جو ظلم ہو رہے ہیں، ظاہر ہم اس کے خلاف ہیں۔ وہ جو مشہور عرب ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ہم خلاف ہیں، جس طرح لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اس کے ہم خلاف ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے وہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے ہم حامی ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو۔ اچھا وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ میں اپنے اوپر رکھ کے آپ کے لیے مثال عرض کرتا ہوں تاکہ کسی اور پہ بات نہ جائے۔ مثلا اگر لوگ یہ احساس کریں کہ یہ جو مولانا باتیں کر رہے ہیں یہ دین کے خلاف ہیں،
اس میں دین کی بھلائی نہیں ہے. تو لوگوں کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بہت ادب، طریقے، احترام سے آ کر بات کریں اور کہیں مولانا ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ دین کے خلاف تو نہیں ہے کہیں. وہ جا کے منتظمین سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس بات کو چیک کر لیا ہے کہ مولانا بیٹھنے کے کیپیبل ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ آپ نے یہ باتیں چیک کر لیں؟ مثلا کوئی پوچھے بھائی کہاں سے چیز خلاف ہے، تو وہ نکال کے بتایا کہتے دیکھو بھائی یہ روایت جو انہوں نے پڑھی نا، یہ روایت تو کہیں ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے پڑھ لی؟ مثلا مقتل کے اندر سید الشہداء کے مصائب میں 2 باتیں ایسی کہی ہیں جو مقام امامت سے منافی ہیں. یہ تو کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سیکشن خود بخود سوسائٹی کو بیلنس پہ رکھنے کے لیے لوگ اپنی ذمہ داری پہچانیں. اگر ایک معاشرے کے اندر، ایک ادارے کے اندر غلط کام ہو رہا ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری کو انجام دیں، غلط کا راستہ روکیں. اب یہ اسلام کا دوسرا میکینزم تھا پہلے کی شکست پر، کہ اگر ویلیوز کا سسٹم شکست کھائے، غلط آدمی اندر آ جائے، اس غلط آدمی کو پھیلنے سے روکا جائے. تو جو مخلصین تھے، مومنین تھے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کام کو انجام دیں اور غلطی کو پھیلنے سے روک لیں. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، ہمارے دفاعی نظام کی پہلی دیوار تو شکست کھا گئی تھی جب ہم نے دولت، طاقت اور شہرت کی بنیاد پہ عزت دی. میں آپ سے پوچھوں گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر معاشرے میں باقی ہے یا وہ بھی شکست کھا گیا؟ بدقسمتی سے اس کی تاثیر بھی ہمیں اب نظر نہیں آ رہی. اچھا کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اس کے اسباب ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہاں پر ایک گہرائی ہے معاملے کے اندر ایک گہرائی ہے. اب اس گہرائی میں کتنا جانا ہے یہ آپ کی کیپیسٹی پر ہے، میرے کہنے کی کمزوریوں اور طاقت پر ہے. میں کوشش کرتا ہوں ایک حد تک عرض کروں. آپ مغربی معاشرے میں چلے جائیں، وہاں پر ایک فکر رائج ہے اور ڈالنے والے نے بڑی سوچ سمجھ کے ڈالی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہیں اس سے کیا کام ہے. ایک فکر ہے کہ بھئی ایک آدمی کچھ کر رہا ہے، بہت غلط کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ کہتا ہے مجھے کیا. ایک آدمی غلط ترین کام کر رہا ہے، میں مثالیں کیوں دوں ممبر پہ بیٹھ کر، آپ اپنے ذہن میں سوچ لیجئے. دوسرا دیکھے گا، وہ کہے گا مجھے کیا، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. اچھا اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ انسانیت سوز حرکت کر رہا ہے، آخر اتنا تو نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہتا ہے جب تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنی ساری غلطیوں کو پھیلانے کے لیے ایک نسخہ دماغ میں ڈال دیا ہے. تم اپنی سوچو، وہ اپنی سوچے، وہ اپنی سوچے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انڈیویجولزم، انفرادیت. سب اپنی اپنی سوچو، کسی کو دوسرے کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پہ بہت کامن ہے کہ 30 سال آپ ایک محلے میں رہیں گے، کوئی دوسرے کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ رہا کون. محلہ چھوڑو، بھائی کا نہیں پتا کون کہاں پہ گیا. بہت تیر مارا تو کرسمس کے دن ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو گئے، ورنہ وہ بھی گئے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو انڈیویجولزم. اچھا اب یہ جو انڈیویجولزم ہے یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ یہ اور اس کی اور ڈیپتھ اگر آپ سنیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیومنزم، انسان کو محور بنا دینا. یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ یہ مقابلے میں ہے خدا کو محور بنانے کے. ایک معاشرے میں انسان محور ہے، انسان کہتا ہے بھائی میں ہوں، جو کچھ ہوں، میں مالک ہوں، میں مختار ہوں، میں جو کرنا چاہوں گا میں وہ کروں گا. ایک معاشرے میں خدا محور ہے. جس معاشرے میں خدا محور ہے وہاں یہ نہیں ہوتا کہ جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا. وہاں بات یہ ہوتی ہے میں خدا کا بندہ ہوں، میں وہ کروں گا جو خدا چاہتا ہے. اس معاشرے کے اندر کیا ہے؟ میں آزاد ہوں، میں مختار ہوں، کوئی نعوذ باللہ تعالیٰ اوپر نیچے کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ میں ہوں، جو چاہوں گا وہ میں کروں گا. اچھا اب دیکھیے اگر ہیومنزم آئے گا تو پھر یہ ہوگا.
پھر یہ ہوگا کہ کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں چل پائے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیا ہماری میڈیا میں اور ہماری باتوں میں خدا کی جگہ وہی ہیومنزم نہیں آ رہا ہے کیا آہستہ آہستہ؟ مثلا آپ نے پتہ نہیں کتنے ایڈ سنے ہوں گے جن میں یہ جملہ سنا ہوگا، جو چاہو وہ ہو جائے گا۔ اچھا واقعاً ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہ باتیں ہیومنسٹ کی ہیں۔ البتہ ہیومنزم کا ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے، وہ یہ کہ انسان کی عزت ہونی چاہیے، انسان کا احترام ہونا چاہیے، دولت کا مقابلے میں انسان کو پریفرنس ملنی چاہیے، یہ اس کا پازیٹیو سائڈ ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ میں کس سائڈ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ سائڈ جو خدا کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر متقی پرہیزگار ہوگا تو کہے گا میں جو دل چاہے میں وہ نہیں کروں گا، جو خدا مجھ سے چاہتا ہے میں وہ کروں گا۔ اور دوسری والی سائڈ وہ کہے گا نہیں، جو میرا دل میں آئے گا میں وہ کروں گا۔ اچھا جیسے ہی آپ خدا کو معاشرے سے باہر نکالتے ہیں، لیجئے جناب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معاملہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے بہت ہوشیاری دکھائی ہے۔ اگر میں اسی ڈیپتھ کو آگے بڑھاؤں، چونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان سبجیکٹس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، تو وہ لوگ بعض اوقات چاہتے ہیں کہ اس ڈیپتھ کو بیان کیا جائے۔ ان لوگوں نے خدا کو نکال کر سوسائٹی کو رکھ دیا خدا کی جگہ۔ مثلا ہم کہیں گے متقی اللہ کا بندہ، وہ کہیں گے اچھا سٹیزن، اچھا شہری۔ اچھا ہم کہیں گے اللہ کے مقابلے میں ذمہ داریاں، حقوق اللہ، وہ کہیں گے شہری ذمہ داریاں۔ تمہاری سوشل رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ اتنا خوبصورتی سے انہوں نے معرکہ کیا۔ یہی ٹرمنالوجیز ہمارے یہاں بھی آ گئیں، یہی ٹرمنالوجیز، وہی سب کچھ ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ، چونکہ بر صغیر کی جڑوں میں خدا ہے تو اس کو خدا کو کاٹ نہیں پایا ابھی تک۔ دوسرے سوسائٹیز میں کاٹنے میں کامیاب ہو گئے، بر صغیر میں جڑوں میں خدا ہے، جڑوں میں دین ہے، یہاں سے اتنی آسانی سے نہیں کٹ رہا، باقی جگہوں سے بہت آسانی سے کاٹ لیا۔ مثلا جا کے ٹرکی میں دیکھیں کیا حشر ہوا ہوا، ذرا اس کی صورتحال دیکھیں کیا ہو گیا۔ تو اعزان محترم، یہ اس کی ڈیپتھ ہے، انہوں نے یہاں پہ جا کے کام کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر خاموش کروا لیا۔ اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہو گیا بھئی؟ ہوا یہ کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ ہم اس جھگڑے میں کیوں پڑیں۔ اچھا انسانی صفتوں کے تبدیل ہونے سے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جس آدمی میں شجاعت نہیں ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا؟ بھئی جو بزدل ہے وہ کہاں سے کرے گا؟ اچھا جس کو خدا پہ اعتماد نہیں ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیوں کرے؟ بھئی ایک سادہ سی بات ہے، میں اپنے اوپر رکھ کے کہتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے۔ اگر مجھے یہ ڈر لگے کہ میری شہرت کم ہو جائے گی تو میں آپ کو خفا کرنے والی کوئی بات چاہے حق بھی ہو کروں گا؟ پھر نہیں کروں گا۔ میں کہوں گا ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے، لیکن میں نے اگر ان لوگوں کو ناراض کر دیا تو میری تو شہرت ختم ہو جائے گی۔ اگر مجھے خدا پہ اعتماد ہوا تو میں کہوں گا بھیا یہ لوگ طاقتور نہیں ہیں، طاقتور خدا ہے، مجھے خدا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اعتماد خدا پہ چاہیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے۔ اچھا وہ اعتماد ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، انسانی صفتیں کم ہو گئیں، شجاعت، بہادری، ذمہ داری یہ سب کم ہو گئیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر خود بخود ختم ہو گیا۔ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ختم ہوا تو سوسائٹی کی ڈیفنس لیئر دوسری بھی کولیپس کر گئی، دوسری بھی کولیپس کر گئی۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ بھئی ایک گاڑی میں ایک خرابی آتی ہے، آپ نے اس گاڑی میں خرابی کو صحیح نہیں کیا، اس خرابی کے نتیجے میں ایک اور خرابی آتی ہے، آپ نے اس کو بھی صحیح نہیں کیا، تو کیا خرابیاں قیامت تک چلتی رہیں گی اور گاڑی بھی چلتی رہے گی؟ نہیں، کچھ ہی دیر کے بعد ان دو خرابیوں کے بعد ایک بڑی خرابی آئے گی، اور اس بڑی خرابی کے نتیجے میں جو آپ کا چلتی کا نام گاڑی تھا اس سے بھی آپ چلے جاتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا، معاملہ خراب ہو گیا تو کہیں رکے گا کیا؟ نہیں عزیزم، اس گاڑی میں ایسے سٹاپ آئے گا نہیں۔ اچھا برائی میں پھر اور کیا ہوگا؟
آپ کو اب تھوڑا سا میں اور اگلے سٹیج میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی برائی بڑھے گی تو کیا ہوگا. ڈیفنس میکینزم ویلیوز پہ تھا، کولیپس کر گئیں، گندے لوگ، خراب لوگ، فاسد لوگ اندر آ گئے. دوسرا میکینزم تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ چونکہ خدا پہ اعتماد نہیں تھا، انسانی صفتیں کم ہو گئی تھیں، وہ بھی کولیپس کر گیا، اور گندے لوگوں کا، برے لوگوں کا، فاسد لوگوں کا کسی نے راستہ روکنا ہی بند کر دیا. اگلا لیول کیا ہے؟ اب میں آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، کیا دین نے یہ بتایا ہے کہ اگلا لیول کیا ہے؟ ہاں، دین نے نہ صرف یہ کہ یہ لیول بتایا ہے، اس کا اگلا لیول بتایا ہے، بلکہ اس کا اگلا لیول بھی بتایا ہے. تینوں لیول بتائیں. اور ایک حدیث کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں وہ تینوں عرض کرنے والا ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ان کی ذات پاک پہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد. یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل. تو عزیزان محترم، آپ بڑے صبر و تحمل سے سماعت فرما رہے ہیں، جس کی میں آپ کی داد دوں گا، چونکہ یہ باتیں اتنی خاموشی سے بیٹھ کر اتنی توجہ سے سننا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، اور اٹینشنز بھی ادھر ادھر چلی جاتی ہیں. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بھئی آپ کا ساتھ اس طرح سے دوں کہ اسپیڈ تھوڑی سی کم رکھوں. ادھر ادھر اگر میں تیزی سے جاؤں گا تو پھر آپ پریشان بھی ہو سکتے ہیں. تو کچھ آپ قربانی دیں، کچھ میں بھی قربانی دوں گا، تو پھر ہم اس معاملے کو نپٹا سکیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وعجل فرج. اور ایک میں آپ کی خدمت میں اپنا خوف بھی عرض کرتا رہا ہوں. میرے جیسے بولنے والے کے دل میں ہمیشہ ایک خوف رہتا ہے کہ دیکھو بھئی یہ لوگ دین کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں وہ چیز دی ہے جس کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور وہ ہے ان کی زندگی. انہوں نے اپنی زندگی کے گھنٹے 2 گھنٹے ہمیں دے دیے. اب اگر ہم نے ان کی زندگی کے گھنٹے 2 گھنٹے کے برابر کا میٹر نہ دیا، خدا نہیں چھوڑے گا، بہت سخت پکڑے گا، اور کہے گا کہ تم نے میرے بندوں کی جو میرے دین کے نام پر آئے ہوئے تھے، اگر یہ گناہ کے لیے آتے اور تم وقت برباد کر لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ آئے تھے دین اور میرے حبیب کے نواسے کے نام پر، تم نے ان کا وقت کیوں برباد کیا؟ تو ہمیں سپیڈ سلو کرنے میں ایک خوف یہ بھی کھاتا رہتا ہے کہ بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغ تیز پک کرتا ہے، تو کہیں بیچارے وہ یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہمارا تو وقت برباد کر دیا انہوں نے. تو ہمیں اس کو بھی لے کے چلنا ہے، جو سپیڈ سے لے کے چلیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اور اس کو بھی لے کے چلنا ہے جس کے لیے سلو چلیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو دونوں سے معذرت بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی ہماری بھی ایک مجبوری ہے، لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے اس بات کا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ایک ڈیفنس میکینزم تھا وہ ٹوٹ گیا، دوسرے نے کام کرنا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. یہ جو ٹوٹا تو کیا یہاں پہ معاملہ رکے گا؟ ہم نے کہا نہیں، خرابی رکتی نہیں ہے، خرابی پھیلتی ہے جب تک مقابلہ نہ کیا جائے. بیماریوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بیماریاں پھیل جاتی ہیں، پھر جب مقابلہ نہیں کریں گے تو پھیلتی رہے گی. اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اصحاب کے ساتھ. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم پر ایک ایسا وقت آئے گا تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے. انہوں نے کہا تم پر ایک ایسا وقت آئے گا تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے. اب وہ اصحاب کتنے سالوں سے اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے اس کام کو واجب قرار دیا ہے. ان کو پتا تھا اللہ کے رسول نے اپنی روایات میں فرمایا تھا بہی قوام الناس، اس سے لوگوں کی زندگی قائم رہتی ہے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم ایسا ایک کام جو نماز اور روزے کی طرح واجب ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں تم پر ایک ایسا وقت آئے گا بلکہ اس سے برا بھی آئے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے برا وقت کیا آئے گا؟ فرمایا تم لوگ اچھائیوں سے روکو گے اور برائیوں کا حکم دو گے.
ایک تو یہ اسٹیج تھا نا کہ بھئی اچھائی کا حکم دینا تھا، نہیں دیا، برائی سے روکنا تھا، نہیں روکا. پھر ایک اور اسٹیج آ گیا، وہ کیا؟ اب برائی کا حکم دینے لگے، اچھائی سے روکنے لگے. اچھا یہ سوسائٹی کیسے کرتی ہے؟ یہ سوسائٹی کرتی ہے جب نیگیٹو ویلیوز اور چل جاتی ہیں. مثال عرض کرتا ہوں، روایت میں بھی ہمارے پاس ہے، فرمایا ایک ایسا دور آئے گا جب امانت دار کو لوگ بے وقوف کہیں گے. بھائی جب شریف انسان کو لوگ بے وقوف کہیں گے اور ہر شریف کو لوگ بے وقوف کہنے لگیں تو اس کا مطلب ہے ہم شریف سے کیا کہہ رہے ہیں؟ شرافت چھوڑو. یہ برائی کا حکم نہیں ہوا. بھائی اگر ایک لڑکی پردہ کرے اور سوسائٹی اس کو یہ بتائے کہ چونکہ تم پردہ کرتی ہو نا تو تمہارے رشتے نہیں آئیں گے، تو ہماری سوسائٹی اسے کیا حکم دے رہی ہے؟ کہ بے پردگی کرو. اگر ہمارا ایک بچہ دینداری کرے اور دینداری کرنے پر خاندان میں اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھا جائے تو یہ خاندان اس بچے کو کیا حکم دے رہا ہے؟ کہ بے دینی کرو. آپ خود بتائیے ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی اگر ایک آفس میں ایک آدمی سب لیتے ہیں وہ نہیں لیتا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ بھائی یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے. تو اس پاگل کا آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایسی جگہ پہ ڈیپیوٹ کیا جائے جہاں پہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو. اس کو آپ لوگ پتہ نہیں کھڈا لائن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہاں بھیجو اس کو. ہاں کھڈے لائن مثلا. تو یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو ہمارا معاشرہ امر بالمعروف نہیں کر رہا بلکہ امر بے منکر کر رہا ہے. صحیح ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا تم لوگ برائی کا حکم دو گے، اچھائی سے روکو گے. اصحاب تڑپ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم پہ اتنا برا وقت آئے گا، ہم لوگ اچھائی سے روکیں گے، برائی کا حکم دیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا اس سے بھی بدتر آئے گا. میں نے کہا تھا بیماری رکتی نہیں ہے. اس روایت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، بیماری رکتی تھوڑی ہے. گمراہی کی بیماری ہمیشہ اور طاقت سے پھیلتی ہے، اور پھر پروپورشنلی نہیں پھیلتی، ملٹی پلائی ہوتی ہے. ایک دفعہ تو یہ ہوتی ہے نا کہ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 پروپورشنلی پھیلتی ہے، پھر پروپورشنلی نہیں پھیلتی، ملٹی پلائی ہوتی ہے. 2 سے 4، 4 سے 16، 16 سے 68 ایسی سپیڈ سے پھیلتی ہے. تو کہا کہ تم لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا تم لوگ برائی کا حکم دو گے، اچھائی سے روکو گے. انہوں نے کہا یہ وقت آئے گا؟ فرمایا اس سے بھی برا آئے گا. اچھا وہ اس سے برا کیا آئے گا اللہ کے نبی؟ فرمایا تم لوگ اچھائی کو برائی کہو گے، برائی کو اچھائی کہو گے. ابھی تھوڑا سا صبر کیجئے گا، اس میں اور دوسرے سٹیج میں کیا فرق ہے؟ یہ جو تیسرا سٹیج ہے وہ کیا ہے؟ برائی کو اچھائی کہو گے، اچھائی کو برائی کہو گے. دوسرے میں بھی تو یہی تھا؟ نہیں، دوسرے میں یہ نہیں تھا. دوسرے میں برائی تھی، لوگ برائی کا حکم دے رہے تھے. تیسرے تک آتے آتے برائی تبدیل ہو گئی ہے، اچھائی بن گئی ہے. دوسرے سٹیج میں اچھائی تھی لیکن لوگ روک رہے تھے. تیسرے سٹیج تک آتے آتے اچھائی برائی میں تبدیل ہو چکی ہے. اب جو آدمی اچھا بننا چاہتا ہے تو وہ کیا بن جائے گا؟ برا بن جائے گا خود بخود. اور جو برائی سے بچنا چاہتا ہے وہ در حقیقت کس سے بچ رہا ہوگا؟ وہ اچھائی سے بچ رہا ہوگا. معاشرے میں خرابی اتنے آگے تک چلی جاتی ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ خرابی کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اور وہ اپنے دل میں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ میں اچھائی کر رہا ہوں، کیونکہ سب اس کو اچھائی کہتے ہیں. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کچھ معاملات میں ایسا ہی نہیں ہو گیا؟ ہماری سوسائٹی میں کم سے کم کچھ معاملات میں یہی ہو گیا ہے. یہی ہو گیا ہے. وہ کیسے؟ بھئی بہت سادہ سی بات ہے. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے بے حیائی پہ بے حیائی کر رہا ہوتا ہے، اس بے حیائی پہ اس کو عزت بھی مل رہی ہوتی ہے.
اس کا مطلب اچھا اس کے ذہن میں کوئی معمولی سا بھی تصور ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں میں تو صحیح کر رہا ہوں، انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں۔ خود میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ٹاک شو کے اندر ایک محترمہ کو جو فلم پروڈیوسر تھیں، اس سوال کے جواب میں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے آپ سے لگتا ہے کہ آپ خدا سے نزدیک ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں مجھے لگ رہا ہے، اور سلیو لیس پہنی ہوئی تھیں، اس سے خدا سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ کیا یہ وہی تیسرا اسٹیج نہیں ہے کہ برائی کو اچھائی سمجھ بیٹھے ہیں، اچھائی کو برائی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں بہت بڑی مشکل ہو گئی ہے بعض چیزوں میں، دین میں بھی یہی ہو گیا ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مجھے 32 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، اور 32 سال میں جو دین کے اندر آنے والی تبدیلیاں ہیں اس کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے احساس کیا، جیسے 30-32 سال سے بچہ پال رہا ہو کوئی۔ میں بھی تو اسی بچے کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں نا، جو میرے دین ہے۔ تو 30-32 سال میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے برائیاں اچھائیاں بن گئی ہیں، اور اچھائیاں برائیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ البتہ مجھے ایک بات بھی اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے، سوسائٹی کیمپس میں بٹ رہی ہے، بہت تیزی سے سوسائٹی کیمپس میں بٹ رہی ہے۔ ایک کیمپ ایسے لوگوں کا بن رہا ہے جو سب چیزیں صحیح سمجھ رہے ہیں، اور ایک کیمپ بدقسمتی سے اکثریت کا ایسا بن رہا ہے جس میں کچھ نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بلکہ صحیح غلط ہو چکا ہے اس کیمپ کے اندر، اور غلط صحیح ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو خرابی ہو گئی، اور خرابی کی انتہا ہو گئی۔ یہ وہ تھی جو خرابی کی انتہا جو اللہ کے رسول نے ہم سے 1400 سال پہلے کہی تھی، اور 1400 سال پہلے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک اور بات عرض کروں، 1400 سال پہلے نہیں، 50 سال پہلے بھی نہیں کر سکتا تھا، 50 سال پہلے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عزیزوں، میں پاکستان سے باہر جاتا ہوں، میں نے ایسے خاندان کے بچے اور بچیوں کو کفر میں مبتلا دیکھا ہے جن کے اجداد نے اپنی تہجد نہیں چھوڑی تھی، دیکھا ہے، جن کے اجداد نے دین کے پرچم کو پورے علاقے میں تھاما ہوا تھا، ان کی اولادوں کو کفر میں مبتلا دیکھا ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، یہ تبدیلی کوئی 1,00,000 سال میں نہیں آئی ہے، 1000 سال میں نہیں آئی ہے، 100 سال میں نہیں، 30-40 سال کے اندر آپ ایسے ایک معاشرے میں کھڑے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں واپس آتا ہوں بات کے اوپر کہ بھئی دشمن کو جو تشیع سے لڑنا ہے، پچھلے لیول میں انہوں نے جسم کو مارا، اس لیول میں اداروں کو ماریں گے۔ اداروں کو مارنے کے لیے ان کے پاس راستہ بہت آسان ہے، کرپٹ لوگوں کو اندر بھیجتے چلے جاؤ، ادارے خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کرپٹ لوگوں کو بھیجنا شروع کیا، پہلی ڈیفنس لائن تھی ویلیوز، اور ویلیوز کولیپس کر گئیں، غلط لوگ اندر آ گئے۔ دوسری ڈیفنس لائن تھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں نے اس پہ بھی توجہ نہیں دی، مضبوط ہوتے چلے گئے، غلط لوگ حاکم ہو گئے۔ اچھا، یہ بھی روایت نے کہا تھا، یہ بھی روایت نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے ایک روایت میں فرمایا اگر تم لوگوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو برے لوگ تم پر حکومت کریں گے۔ ایک اور اسٹیج بھی بتایا اللہ کے رسول نے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس کو تم حل سمجھ رہے ہو نا وہ حل نہیں چلے گا، جس کو تم حل سمجھ رہے ہو وہ حل نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑو گے تو برے لوگ تم پر حکومت کریں گے، پھر تم لوگ دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں پوری نہیں ہوں گی۔ مثلا کیا ہوا، ایک ادارے کے اندر غلط لوگ غلط ویلیوز کی بنیاد پر آئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا نہیں، وہ اوپر چلتے چلے گئے، وہ حاکم بن گئے۔ حاکم بننے کے بعد انہوں نے ظلم کیا، پورے اداروں کو تہس نہس کر دیا، لوگوں کی عزتیں پامال کر دیں، غلطی کو رواج دیا۔ اب میرا جیسا ایک آدمی بیٹھ کر نماز شب میں دعا کر رہا ہے، اے خدایا اس کو یہاں سے ہٹا دے، اللہ کہہ رہا ہے اب دعائیں کرتے رہو، دعائیں پوری نہیں ہوں گی۔ اچھا، اب میں یہاں پر آ کر آپ کو یہاں تک لے آیا، اور میرا اپنے یہ خیال ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے اس حالت کو اپنے ذہن میں لمس کر لیا ہوگا کہ ہم اس میں پھنس گئے، کہ ہم اس میں پھنس گئے۔ اب دیکھیے نا، بہت اگر میں جرأت کر لوں یہاں بیٹھ کر، حتیٰ اسلام آباد میں بیٹھ کر
پاکستان کی حکومتوں میں کرپشن ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ اخیار ہیں یا اشرار ہیں؟ اخیار کہتے ہیں اچھے لوگ، خیر بھلائی، اخیار اچھے لوگ، اشرار شر برائی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو پاکستان میں حاکم لوگ ہیں یہ اشیار ہیں، اشرار ہیں یا اخیار ہیں؟ بالاتفاق اشرار ہیں، بالاتفاق اشرار ہیں۔ اچھا یہ پارٹی شر ہے اور وہ پارٹی خیر ہے، یا آوے کا آوا بگڑا سب کے سب اشرار ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے 19-20 کے فرق سے شاید سب کے سب اشرار۔ صحیح ہے، تو پھر ایسا کرتے ہیں مغرب کے بعد سب کے سب دعائیں فلاں پڑھ کر ان کے خلاف دعا کریں گے کہ خدا ان سب کو ہٹا دے، تو خدا انہیں ہٹا دے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جاؤ تم لوگ یوم عرفہ میں دعائیں کرتے رہو، اور جاؤ شبہ قدر کے اندر بھی دعائیں کرتے رہو کہ یہ ہٹ جائیں، یہ ایسے نہیں ہوگا، معاشرہ اشرار کے ہاتھ میں رہے گا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اے اللہ کے نبی پھر ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ پھر ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بھئی دیکھیے بہت سادہ سی ایک بات ہے، مثلا فرض کر لیتے ہیں اس ماحول میں جب اشرار حاکم ہیں، ویلیوز خراب ہو گئی ہیں، برائی اچھائی بن گئی ہے، اچھائی برائی بن گئی ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے حق کی بات کی، فرض کر لیتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے حق کی بات کی، لوگ اس کا ساتھ دیں گے؟ کیوں دیں؟ کیوں دیں؟ وہ اپنی جانیں خطرے میں کیوں ڈالیں؟ وہ اپنی عزت اور پیسے کو جو ان کو جان سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے در حقیقت، خطرے میں کیوں ڈالیں؟ وہ کیوں خطرے میں ڈالیں؟ اچھا اب یہ جو حق کا نام لینے والا ہے اس کا کوئی ساتھ دے گا؟ نہیں، یہ کھڑا ہوگا طاقت سے کھڑا ہو، کچھ بھی کر لے، اس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ پہلی بات ایک اور عرض کر دوں، ایسے ایک آدمی کو جو حق پہ کھڑا ہو کوئی اوپر آنے ہی نہیں بھی نہیں دے گا، آنے بھی نہیں دے گا۔ اچھا آپ کہیں گے نہیں نہیں ہم نے کبھی کبھی دیکھا ہے کہ کوئی سر اٹھاتا ہے، تو پھر یہ صرف اتنا عرض کر دوں جو میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں، اشرار کے گیم میں تھرڈ آپشنز بہت ہیں۔ اشرار ایسے آپشنز بچا کے رکھنے کے ماہر ہیں کہ اگر معاملے کو ہاتھ سے نکلتا دیکھیں تو اپنا ایک اور آپشن بھیج دیں، وہ اس استادی کے ماہر ہیں۔ وہ پھر ہوگا کیا؟ ہوگا کیا صاحب؟ 2 لیول پہ کام ہوگا۔ اب دیکھیے میں حل کی طرف آ رہا ہوں، کل سے اب تک محنت کرنے کے بعد اتنی دیر لگا دی، آپ میں بعض کوئی اعتراض کر سکتا ہے ہم پہ کہ بھائی آپ نے اتنی سی بات کہنے میں اتنی دیر لگا دی، اگر میں اتنی دیر نہیں لگاتا نا تو اتنی تفصیل سے بات کنوے نہیں ہوتی، پھر وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر قیمتی بات بھی ضائع ہو جاتی ہے اگر جلدی جلدی میں کر دیں تو دیر لگانی پڑ جاتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں حل عرض کروں گا، 2 لیول پہ کام کرنا پڑتا ہے، 2 لیول پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو شارٹ ٹرم کام ہے، ایک ہے لانگ ٹرم کام۔ پھر اس لانگ ٹرم کام کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں یہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور ریسورسز کو تقسیم کر بھی لیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہوتے، زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام خود کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ صحیح ہے، اگر خود شارٹ ٹرم کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہی ایک کام ہے، اگر خود لانگ ٹرم کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بس یہی ایک کام ہے۔ تو اگر میں شارٹ ٹرم کر رہا ہوتا ہوں تو لانگ ٹرم والوں کو کہتا ہوں تم تو سب بیکار ہو، اور اگر میں لانگ ٹرم کام کر رہا ہوتا ہوں تو شارٹ ٹرم والوں کو کہتا ہوں تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ عقل مند لوگ ایسے نہیں ہوتے، عقل مند لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی کچھ کام کم مدت کے کرنے ہوتے ہیں، کچھ کام لمبی مدت کے کرنے ہوتے ہیں۔
جو کم مدت کا کر رہا ہے اس کی بھی ویلیو ہے، اس کو کچھ ریسورسز ملنے چاہیے، اور کچھ لمبی مدت کا کام کرتے ہیں ان کو بھی ریسورسز ملنے چاہیے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ اتنی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، عقل مند زیادہ تر لوگ، یا ادھر سے لے لیتے ہیں، تھوڑا سا منفی کہنا پڑے گا، زیادہ تر جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں شارٹ ٹرم پہ جاتے ہیں یا لانگ ٹرم پہ جاتے ہیں؟ دیکھیے آپ سب اتفاق کر گئے، زیادہ تر جذباتی لوگ شارٹ ٹرم پہ جاتے ہیں۔ تو پھر آپ فوراً ایک کام کیجئے، جب آپ کی قوم شارٹ ٹرم پہ ریسورسز زیادہ لگا رہی ہو اور لانگ ٹرم پہ ریسورسز لگانے والے لوگ نہ ہوں، تو آپ سمجھ جائے گا قوم جذبات میں بہہ گئی ہے، یہ قوم جذباتی ہے۔ کیوں؟ اگر یہ عقل مند ہوتے تو لانگ ٹرم پہ زیادہ لگاتے، یہ لانگ ٹرم پہ زیادہ لگا لیتے۔ تو یہ جو شارٹ ٹرم پہ پیسہ لگائے جا رہے ہیں، کھپائے چلے جا رہے ہیں، اگر میں آپ لوگوں کی ٹرمنالوجی کھپانا استعمال کر لوں تو اس کا مطلب یہ لوگ جذباتی لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جذباتی۔ اب دیکھیے میں مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، بھائی ایک بنی عباس کا دور ہے، بنی عباس کا دور ہے، تاکہ ہم کنیکٹ کر سکیں اہل بیت کی تعلیمات سے، کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنا انالیسس کر رہا ہوں، نہیں میں نے وہاں سے سیکھا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ بنی عباس کا دور ہے، اہل بیت کو درس اور تدریس کا موقع ملا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے بنی عباس نے آ کر بنی حسن کا خاتمہ کیا تھا، جب بنی حسن کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے پھر اہل بیت پر توجہ دی اور ان پر سختیاں شروع کی۔ اس دوران سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل بیت نے لانگ ٹرم کام کیا اور انہوں نے تشیع کو فکری طور پر مضبوط کر لیا، فقہی بیان دے دے کر، امام کے تدریس، امام کے درس، ہزاروں لوگوں کی شرکت، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تھی۔ اچھا یہی امام جو لانگ ٹرم کام کر رہے تھے، صبح کو ایک درس گھر پہ دیتے تھے، ایک درس مسجد میں دیتے تھے، ہزاروں لوگ اس کے اندر آتے تھے، امام ارشاد فرماتے تھے 4000 قلم لکھتے تھے۔ یہی امام رات کو تاریکی میں گھر سے نکلے، ایک ماننے والا دیکھتا ہے کہ میرے مولا رات کی تاریکی میں اکیلے نکل رہے ہیں، تو سوچتا ہے کہیں دشمن نقصان نہ پہنچائے، پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ امام اس کو آواز دیتے ہیں فلانی تم ہو یہاں پر، آؤ سامنے۔ وہ سامنے آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زمین پر کچھ گرا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کو جمع کرو۔ وہ جمع کرنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ روٹیاں ہیں اور امام نے ایک تھیلے میں جمع کی ہوئی ہیں۔ وہ ساری روٹیاں جمع کرتا ہے، تھیلے میں ڈالتا ہے، پھر تھیلا امام سے لینا چاہتا ہے، امام فرماتے ہیں نہیں میں خود اٹھاؤں گا۔ امام وہ اٹھاتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، چوراہے پر آتے ہیں، شہر کے چوراہے پر رات کی تاریکی میں، رات کے وقت میں کچھ مساکین چوراہے کے اطراف میں سو رہے تھے۔ امام اس کو روٹیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں سب کے ساتھ ایک ایک روٹی رکھتے چلے جاؤ۔ یہ سب کے ساتھ ایک ایک روٹی رکھ دیتے ہیں۔ جب یہ کام فارغ ہو جاتے ہیں تو امام جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو وہ امام سے پوچھتا ہے کہ مولا یہ جن کو آپ نے روٹیاں دیں ان کو تو نظر بھی نہیں آیا کہ روٹیاں کس نے دیں، انہوں نے تو پہچانا ہی نہیں کہ آپ نے دیں، تو کیا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں؟ امام نے فرمایا اگر یہ ہمارے چاہنے والے ہوتے تو گھر بلا کے دسترخوان پہ بٹھاتے، یہ وہ ہیں جن کو ہم بلائیں گے نا تو یہ دسترخوان پہ نہیں آئیں گے، تو ہم رات کی تاریکی میں انہیں دینے آئے، ہم انہیں رات کی تاریکی میں دینے آئے۔ اچھا اب دیکھیے یہ جو کام ہے یہ شارٹ ٹرم کام ہے۔ کیوں؟ ابھی جو روٹی دی ہے یہ کھائے گا صبح کو، لیکن دوپہر کو پھر بھوکا ہو جائے گا۔ لیکن یہ شارٹ ٹرم کام اتنا ضروری ہے کہ امام رات کی تاریکی میں نکلیں اس کو انجام دینے کے لیے۔ کام تو شارٹ ٹرم ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ دیکھیے سادہ سی بات ہے، اگر ایک آدمی بھوکا ہے تو کیا اس امید پر اس کو چھوڑ دوں کہ تم ذرا انتظار کرو، میں نے ایک تحریک چلائی ہے، 5 سال میں ملک کی اقتصادی صورتحال اچھی ہو جائے گی، پھر ہم تم کو کھانا دے دیں گے۔ بھائی 5 سال یہ کہاں جائے گا؟ یہ تو چوتھے دن مرنے لگے گا۔ یہ تو آپ ایک لمبی مدت کا کام کر رہے ہیں لیکن شارٹ ٹرم کچھ سلوشن بھی تو لائیں آپ۔ اچھا جو شارٹ ٹرم سلوشن لائے وہ مثال کے طور پر اس نے ایدھی سینٹر بنایا، ساری دنیا کے بھوکوں کو کھانا کھلانے لگا، سارے غریبوں کو کھانا دینے کی کوشش کی۔ لانگ ٹرم سلوشن کوئی ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس شارٹ ٹرم کا کیا فائدہ ہوگا پھر؟ یہ ہماری قومی مشکل ہے،
یہ ہماری قومی مشکل ہے. تو ہمیں ایک شارٹ ٹرم سولوشن دیکھنا پڑتا ہے خرابی کے مقابلے میں، ایک لانگ ٹرم سولوشن دینا پڑتا ہے خرابی کے مقابلے میں. شارٹ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ یہ تو بات ہو گئی معاشی خرابی کے مقابلے میں. جب اخلاق کی خرابی آتی ہے، نظام کی خرابی آتی ہے، تو پھر آپ کو کچھ حرکتیں کرنی پڑتی ہیں شارٹ ٹرم اور کچھ کرنی ہوتی ہیں لانگ ٹرم. لیکن ایک خوبی ہے، وہ جو آپ شارٹ ٹرم کریں وہ بھی ایسے لیول پہ لے جا کر کریں کہ اثر اس کا لانگ ٹرم تک آتا رہے گا. فوراً کریں. کچھ موقع ایسے آتے ہیں عزیزان محترم، آپ کو فوراً کچھ کرنا پڑتا ہے ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا، وقت نکل جائے گا. پھر فوراً کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن فوراً میں کوئی جذباتی کام مت کریں. ایسا کام کریں جس کا اثر لمبی مدت تک آتا رہے. مثال عرض کروں تاکہ صرف نظریہ نہ بنے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ جو میں نے مثال ابھی، یہ جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ کم و بیش وہ سینیریو ہے جو عراق میں صدام حسین کے زمانے میں ہو گیا. صدام حسین اندر آیا، لوگ نہیں روک پائے، وہ حکومت پہ آ گیا، لوگ کچھ نہ کر سکے. اب دعائیں مانگتے رہے، وہ ظلم کرتا رہا، وہ ظلم کرتا رہا. تو کیا دعاؤں سے ہٹنا تھا اس نے؟ نہیں، اب ایسے دعاؤں سے نہیں ہٹنا تھا. معاشرے کے اندر اب تری آئی ہوئی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں غلط آدمی آ گیا ہے، جانوں سے کھیل رہا ہے، ناموس سے کھیل رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. اب ایک لانگ ٹرم سولوشن چاہیے جو میں کل عرض کروں گا. ایک شارٹ ٹرم سولوشن چاہیے. شارٹ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ کوئی کھڑا ہو اور مقابلہ کرے اور جان دے دے. ہاں، کوئی کھڑا ہو. بھئی آپ کہیں گے یہ شارٹ ٹرم ہے، ہاں یہ اسی وقت کرنا ہوتا ہے اس لیے شارٹ ٹرم ہے، لیکن اس کی تاثیر لانگ ٹرم ہے. کرنا اسی وقت ہوتا ہے، بعد میں کام نہیں آئے گا. پھر کرنا اسی وقت پہ ہوتا ہے. تو صدام کے مقابلے میں مثلا شہید باقر الصدر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا بھائی مجھے معلوم ہے کہ میری قوم اس وقت صدام کے مقابلے میں نہیں آئے گی، لیکن میں تو اپنا سر نہیں جھکاؤں گا. میں تو ایک مکتب کا پلا ہوا ہوں، میں نے تو امام حسین سے سیکھا ہے، تو میں تو سر نہیں جھکاؤں گا، میں تو اس ظالم کو ظالم کہوں گا. ان کے پاس لوگ آئے. مظلومیت کا یہ عالم تھا، اپنے وقت کے مرجع تقلید. ایک گھر میں بند تھے، گھر کے سامنے ایک پولیس افسر کھڑا تھا، بس ایک فوجی، اور کوئی ہجوم ان کو آزاد کرانے نہیں گیا. اتنا خوف، اتنی بزدلی، اتنی ہمت کی کمی. گھر کے باہر ایک فوجی کھڑا تھا، ایک فوجی. سب اگر علماء، طلاب، عام آدمی مل کر جاتے، کیا وہ ایک فوجی روک سکتا تھا؟ آپ کہیں گے بعد میں فوج آنی تھی، چلو بعد میں آتی، اس وقت تو آزاد ہو جاتے نا. ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. وہ اندر بیٹھے رہے، باہر لوگ اپنی زندگیاں گزارتے رہے، اور ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. تو کوئی ان کے پاس گیا، ان کے ایک شاگرد سے میں نے سنا، تو کہنے لگے کہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آغا آپ جو اس طرح اپنی جان خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، آپ شہید ہو جائیں گے اور اس قوم پر اثر نہیں پڑے گا. انہوں نے کہا اب ظاہر ہے وہ کیا بتاتے کہ بھئی اسکالر تو وہ تھے، معاشرے کو پہچاننے والے تو وہ تھے، اب دوسرے جو کوئی بھی تھے وہ تو ان کے شاگرد تھے. تو جو وہ جا کر ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے، اس قوم پہ اثر نہیں پڑے گا، تو وہ عقل مندی نہیں کر رہا. استاد کو نہیں پتا کیا یہ بات؟ بالکل ایسے ہی جیسے شہید الشہداء جب مکہ میں تھے تو مثلا عبداللہ ابن زبیر گئے اور جا کر کہا کہ میں نے آپ کے جد امجد سے سنا ہے کہ ان کی نسل میں سے کوئی شخص شہید ہو جائے گا. سید الشہداء نے سنا اور عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ تمہارے خیال میں تم نے سنا ہے اور ہم نے نہیں سنا ہیں؟ تم احمق ہو، تمہیں تو اللہ کے رسول نے بتا دیا اور تمہارے خیال میں ہمیں نہیں بتایا، ہم نے نہیں سنا، تم ہمیں سنانے آئے ہو. اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ہمارا ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو. اب ذرا سنیے گا، جب امام نے کہا کہ تم نے کچھ کرنا ہے تو ساتھ دو،
تو کہتا ہے کہ میں ساتھ نہیں دے پاؤں گا لیکن آپ سے ایک درخواست ہے۔ امام نے فرمایا بولو۔ کہنے لگا آپ اپنا گریبان ہٹائیے، میں آپ کے سینے پہ اس جگہ کا بوسہ لوں گا جہاں اللہ کے رسول بوسہ لیتے تھے۔ روتا ہوا بوسہ لیتا رہا اور واپس چلا گیا اور امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اس بوسہ لینے کا کوئی فائدہ ہے؟ بھائی تو نے اس جگہ کا بوسہ لیا جہاں اللہ کے رسول بوسہ لیتے تھے، تو نے وہ کیوں نہیں کیا جو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے؟ وہ بھی تو کرتا جو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے جب کوئی ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو تو تم لوگ سب اس مجاہد کا ساتھ دینا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا میری خلافت بنی امیہ کے اوپر حرام ہے، ان میں سے کسی آدمی کو بیٹھا دیکھو تو فوراً اتار دینا، تو نے یہ کیوں نہیں کیا؟ سینے کا بوسہ لے کے روتا ہوا چلا گیا۔ یہ کون سی محبت ہے؟ سید الشہداء تو اکیلے ہی رہے۔ پھر یہ بہت ہوا ہے تاریخ کے اندر، بہت ہوا ہے۔ وقت آپ کا میں نے بہت لیا، آخر بار لفظوں پہ لے کے آتا ہوں۔ شہید صدر کے پاس لوگ آئے، کہا آغا صاحب آپ شہید ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں میں شہید ہو جاؤں گا، میں اچھی طرح جانتا ہوں عراق کی قوم پر میری شہادت سے کوئی فوری اثر نہیں ہوگا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہر دور میں ظالموں کے مقابلے میں کسی نہ کسی کو میرے جد امجد کی طرح جان دینی ہوتی ہے۔ ہر دور میں ظالموں کے مقابلے پر میرے جد امجد کی طرح کسی نہ کسی کو تنہائی میں جان دینی ہوتی ہے۔ اس دور کی ذمہ داری میں لینے کو تیار ہوں، میں کروں گا۔ یہ کام شارٹ ٹرم ہوتا ہے، فوراً کرنا ہوتا ہے، اثر لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ اتنے کم مدت میں اس کا اثر نہیں آتا۔ کرنا فوراً ہوتا ہے، اثر نہیں آتا۔ 2 مہینے 4 مہینے جدوجہد چلتی ہے، تنہا کھڑا رہتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی شہادت سے ہوتا کیا ہے؟ اس کی شہادت سے ایک پرچم بلند ہو جاتا ہے شجاعت کا، کہ ہاں کوئی تو ہے جس میں حق کہنے کی طاقت ہے۔ پھر یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ اپنی نشانیاں لوگوں میں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، یہ اپنی نشانیاں چھوڑتا ہے۔ اب اس کے پیچھے ایک لانگ ٹرم کام بھی ہے جو میں بھی خدمت میں اب نہیں عرض کر پاؤں گا، کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو عزیزان محترم، جب فتنہ بہت زیادہ چھا جائے، ویلیوز ختم ہو جائیں، امر بالمعروف ختم ہو جائے، اشرار حکومت پہ آ جائیں، ساری ریسورسز ان کے ہاتھ میں آ جائیں، پیسہ، میڈیا، سیاست سب ان کے ہاتھ میں، اب دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ اب دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب کسی کو اٹھ کر جان دینی پڑتی ہے، جان دینی پڑتی ہے۔ تو حق بولنے والوں کو کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ حق بولتے ہیں۔ اچھا جب یہ حق پہ بات کرتے ہیں تو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، ساتھ بھی نہیں دیتے۔ تو ان کو تنہا یہ سارے کام کرنے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، پھر وہ اس بات پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے مثال امام حسین کی ہے، وہ جی لیتے ہیں، اپنی اس شان میں اپنی موت کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگ بہت فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شیعت کی تاریخ اس معاملے میں بہت غنی تاریخ ہے، بہت غنی ہے۔ ہر صدی میں تقریباً ہر دور میں ایسے شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے علماء، متقی پرہیزگار لوگ ادوار میں آتے رہے ہیں جنہوں نے تنہا کھڑے ہو کر بھی اہل حق کے نام پر جان دے دی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ سب لوگ کیوں جانے دے رہے تھے؟ یہ سب جان دیتے ہیں امام حسین کے نام پر، یہ امام حسین کو پہچان لیتے ہیں۔ ہم لوگ تو صرف امام کا لقب یوں بولیے کہ عادتاً کہتے ہیں سید الشہداء۔ سید الشہداء کا مطلب ہوتا ہے شہداء کے سردار۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر شہداء کے سردار امام حسین ہیں
اور یقیناً ہے، تو میں اس لشکر میں کیوں نہ جاؤں جس کی سرداری امام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت اچھا معاملہ ہے، ہم اٹھیں گے، ہم اس لشکر میں شامل ہو جائیں گے جس کی سرداری امام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ اسے پسند کر لیتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، خداوند متعال نے سید الشہداء کے نام میں ایسی کشش رکھی ہے، ایسی جذباتیت رکھی ہے کہ کائنات تک لوگ امام حسین کا نام لیتے رہیں گے اور ان کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ کبھی فوراً نظر آئے گا، کبھی تھوڑا سا دیر سے نظر آئے گا۔ یہ جو توابین تھے، یہ کون تھے؟ یہ سب توبہ کرتے ہیں، امام حسین کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں اور امام حسین سے وعدہ کرتے ہیں کہ مولا آپ کے نام پر جان دیں گے، اور اپنی جانیں نثار کرتے ہیں۔ عزیزو، میں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ ہمیں بھی خدا نے سعادت دے دی ہے کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں۔ یہ جو ہمیں فرش عزا پہ بٹھایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے کچھ لوگوں نے ایسا نکلنا ہے جنہوں نے حق کے نام پر، حق کی خاطر امام حسین کی فکر کے لیے اپنی جانوں کو ہنسی خوشی قربان کر دینا ہے۔ ہم میں سے کچھ خوش نصیب نکلنے والے ہیں، کچھ تو جا چکے ہیں۔ وہ جو آیہ کریمہ ہے نا، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کچھ وہ ہیں جو اپنی جانیں دے چکے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اس قربانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ امام حسین کے اس فرش کا صدقہ ہے۔ اور عزیزو، یہ جو جانیں دیتے ہیں، یہ جان کیوں نہ دیں؟ جب انسان کربلا کے اندر سید الشہداء کی قربانیوں کو دیکھتا ہے، اور الحمدللہ آپ اور میں بچپن سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنی دل کی گہرائیوں سے سوچئے گا کہ جب آپ امام حسین کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا دل نہیں چاہتا کہ کاش ہم بھی قربان ہو ہی جاتے؟ جب انسان جوان ہونے کے ناطے علی اکبر کو قربان ہوتا دیکھتا ہے، تو جوان اپنی جوانی کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اگر علی اکبر جیسا جوان قربان ہو جائے تو میری جوانی کس کام کی پھر؟ عزیزو، جو لوگ کربلا میں تھے، جو سید الشہداء کے خاندان کے تھے، وہ تو ساتھ تھے۔ جو خاندان کے باہر تھے، شب عاشور ایک خیمے میں جمع ہوئے حبیب ابن مظاہر کی سربراہی میں، یہ سب جمع ہوئے۔ جو سید الشہداء کے خاندان کے تھے، وہ مولا ابو الفضل کے خیمے میں جمع ہوئے ان کی سربراہی میں۔ تو مولا ابو الفضل نے سارے بنی ہاشم کے جوانوں کو، افراد کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، ہم لوگ نبی کے خاندان سے ہیں، کل جب قربانیوں کا وقت آئے تو امت پہلے نہ جائے، پہلے ہم جائیں گے۔ ادھر حبیب ابن مظاہر نے سارے باقی لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، یہ جو خیمہ ہے نا، یہ آل رسول کا خیمہ ہے، ان پر ہماری جانیں قربان، ایسا نہ ہو ان کا کوئی قطرہ خون ہم سے پہلے بہہ جائے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ سب آئے، جمع ہوئے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے۔ اذن کلام لیا حبیب ابن مظاہر نے، اور حبیب ابن مظاہر نے بی بی کو خطاب کر کے کہا کہ اے بی بی، آپ کے غلام گردنوں پہ شمشیریں رکھ کر حاضر ہیں، ہمیں اجازت دلوائیں کہ ہماری جانیں پہلے جائیں گی، آپ کے خاندان کی بات بعد میں آئے گی۔ عزیزو، یہ سب منظر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بس 2 جملے اور مصائب کی عرض کروں گا۔ جب بی بی کے سامنے یہ منظر آیا ہوگا تو بی بی نے دعائیں دی ہوں گی، لیکن ذرا 24 گھنٹے کے بعد سوچنا، جب شام غریبہ آئی،
وہ مظلومہ مخدرات جلے ہوئے خیموں کے باہر ایک عصا ہاتھ میں لیے پہرا دے رہی ہیں اور بار بار سوچ رہی ہیں کل تو عباس تھے، کل تو اصحاب باوفا۔ تو یہ کتنا عجیب لمحہ تھا، یہ ایک لمحہ تھا۔ پھر 11 محرم کا دن آیا جب عماریوں پر سوار کیا جانے لگا تو بی بی نے ایک دفعہ مقتل کی طرف دیکھا اور کہا کہ کل جب مدینے سے نکل رہی تھی تو 18 بھائی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ اعلان ہو رہا تھا کہ عقیلہ عرب تشریف لا رہی ہیں، لوگوں نظروں کو جھکاؤ۔ 18 بھائی کھڑے ہوئے اور بہن شان سے آئیں، ان کو سوار کیا گیا۔ آج 11 محرم کا دن ہے، یہ بہن سوار ہونے والی ہے اور سوائے لاشوں کے کچھ نہ بچا۔ عزیزو اب کیسے جرأت کروں؟ چند دنوں کے بعد کوفے کے بازار ہوں گے، شام کے بازار، شام کے دربار، ان نجس لوگوں کا بیٹھنا، اولاد رسول کا کھڑا ہونا، اور اللہ اکبر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا